میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام کے روح روا حضرت حافظ القاری قدوس صاحب ہادی کے فرزند ارجمند مولانا محمد ابوبکر صاحب قاسمی کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں، جو کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں اور اس کے چلانے والے بھی ہیں، لہذا میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر وقت میں ہمارے لیے کچھ اہم بات کریں۔ السلام علیکم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ و اجتماع خواتین کے عنوان سے منعقد ہوا۔ میرے بھائیوں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں، جو خامیاں، جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو قابو کیا جائے، اور جو سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو قابو کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ایک سب سے بڑی مصیبت اور ایک سب سے بڑی آفت اور سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے، جو آج اگر ہم اس کو غور کریں اور سمجھنا چاہے تو ہر گھر میں ہے، چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ غیر دیندار ہوں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے گھروں کے اندر آج ایک بڑا اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چیز پہ غور کیا جائے تو آج وہ چیز ہم کو سمجھنی چاہیے کہ وہ مسئلہ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بے پردگی کا جو ماحول قائم ہو گیا ہے، چاہے وہ دیندارانہ گھر ہو، چاہے وہ غیر دیندار کے گھر ہوں، ان سب گھروں میں اگر غور کیا جائے تو معاشرے میں سب سے زیادہ معاشرے میں بے پردگی کا جو ماحول قائم ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بے پردگی کا جو مسئلہ قائم ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، اس پر روک تھام کی ضرورت ہے۔ آج خواتین پردہ کرنے کو ناگوار محسوس کر رہی ہیں، ان کو اس بات سے احساس ہو رہا ہے کہ پردہ کرنے میں ہمارے حقوق کی ہمارے حقوق اس میں مر جائیں گے، ہمارے حقوق اس میں مکمل ہم کو حاصل نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ چیز ہم کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ غیروں میں سب سے زیادہ عزت اور اکرام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کہیں بھی عزت اور اکرام تمام مذاہب میں ہے تو وہ ہمارے مذہب اسلام میں ہے، اور مذہب اسلام میں ہی صرف عورتوں کے پردے کا حکم ہے، باقی تمام عورتوں کے پردے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے ہی ماحول سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے یہ پردے کا جو ماحول ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج چاہے دیندار گھر ہو چاہے غیر دیندار گھر ہو، آج افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے گھر کے ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، وہ اپنی بچیوں کو اس طریقے سے وہ دیکھ رہی ہیں کہ ہاں ہمارے گھر میں جو چاہتا ہے وہ چلا آتا، جھوٹے بھائی بہن ہیں، بنائے ہوئے بھائی بہن ہیں، کہے سنے ہوئے بھائی بہن ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں رشتہ داری سے۔ یہاں تک کہ مذہب اسلام میں پردے کا یہ معاملہ ہے کہ ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد بھائی بہن سے پردہ ہے، لیکن آج اسکول اور یونیورسٹیوں کی برکت سے بچیوں اور بچیوں کے فرینڈ اور ان کے دوست اور یار کے بہانے سے وہ لوگ ان کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو دیکھ کر کے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، ہم اس منچ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو نظر انداز کریں گے تو اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج بہت غلط پیش آئیں گے۔ ہم کو اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین اور شریعت کے جب احکامات کو پھلانگا جائے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ہم اپنے دائیں بائیں اگر اپنی گردن کو گھمائیں گے تو یہ بات ہمیں 50 مثالیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ہم نے اپنے آپ جہاں جہاں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ایسے مسائل پیش آئے ہیں تو اس گھر میں بے پردگی کے شریعت کے مطابق، مذہب اسلام کے مطابق اس پر جو ہے احکام کے مطابق اس پر قائم نہیں ہوئے ہیں، تبھی جا کر کے یہ مسائل پیش آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے معاملے میں صرف اور صرف شریعت مذہب اسلام نے صرف اور صرف 4 رشتے جائز قرار دیے ہیں، باقی سب باطل اور حرام ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ 4 رشتے صرف اور صرف عورت کے حق میں اگر صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورت کے حق میں اگر ہمدرد کوئی رشتہ ہے تو صرف اور صرف 4 رشتے ہیں۔ باقی اگر کوئی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، یا کوئی بھی طریقے کا معاملہ ہے، وہ بنے بنائے ہوئے بھائی بہن ہو یا اسٹوڈنٹ کی شکل میں فرینڈ ہو، یہ سب جو ہے فتنے کی شکل میں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ 4 رشتے کہ ایک اولاد ہے جو اپنی ماں کے حق میں ہمدرد ہو سکتا ہے، ایک بھائی ہے جو اپنی بہن کے حق میں ہمدرد ہو سکتا ہے، اور ایک جو ہے والد ہے اور ایک شوہر ہے۔ بس یہ 4 رشتے ایسے ہیں جو عورتوں کے حق میں ہمدرد ہیں۔ باقی جتنے یہ رشتے جو بنے بنائے ہوئے، کہے سنے ہوئے اور بتائے ہوئے ہیں، یہ سب حرام اور باطل ہیں۔ میرے بھائیوں، آج تمام طریقے سے دوسرے ایسے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے گھروں پر کسی نہ کسی دوسری شکل میں دوسروں اور غیروں کی آمد جو ہو رہی ہے بنے بنائے ہوئے رشتوں کے سلسلے میں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت فکر کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم کو اپنے گھروں میں شریعت کے اصول کے مطابق پردے کے احکامات کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے والدین شرمندگی کا سامنا جو ہے چاہتے ہیں کہ نہ کیا جائے تو ان کو سب سے پہلے پردہ کی شریعت کے مطابق پردے کے احکامات کو مکمل طور پہ نافذ کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حیا اپنے اندر عورتوں کو چاہیے کہ حیا کو اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر حیا کو پیدا کرے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اب ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک موقع پر کہ دہلی میں ایک مرتبہ یہ قحط سالی واقع ہوئی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہ ہے وہاں کے علماء نے باہر نکلے اور عوام کو لے کر کے باہر آئے اور دعا کری کہ جو ہے اللہ بارش کر دے، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہوئی۔ 2 4 5 10 گھنٹے یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام ہو گئی، لیکن جو ہے بارش نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جو ہے ایک نوجوان آیا، اور ایک نوجوان آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جو ہے پوچھا یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیڑ اس لیے لگی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بارش ہو جائے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم سب۔ تو میرے بھائیوں، اس نوجوان نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر گزرنی تھی کہ فوراً بارش شروع ہو گئی۔ تو جو ہے وہاں کے علماء نے ان سے پوچھا کہ جو ہے بھیا تم نے کیا ایسا مانگا کہ اتنی جلدی جو ہے ہم لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے دعا کر رہے اور بارش نہیں ہو رہی اور تمہارے مانگتے ہی بارش شروع ہو گئی؟ تو میرے بھائیوں، انہوں نے جو جواب دیا، اور ہم کو اور آپ کو یہ بات اہمیت اور فضیلت بتاتی ہے پردے اور حیا اور پاک دامنی کی، کہ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی ماں کی جو ہے حیا اور پاک دامنی کا خدا کو واسطہ دیا تھا، ہم نے اپنی ماں کی حیا اور پاک دامنی کا خدا کو واسطہ دیا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، حیا اور پاک دامنی عورتوں کا ایک اہم اور بہترین زیور ہے۔ اس کو ہم کو اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کو وہ اس زیور کو ایسا زیور ہے کہ جو ہے وہ نہ اس سونا اور ہیرو سے بڑھ کر کے ہے، اس کو اختیار کیا جائے اور اس کو ہلکا نہیں سمجھا جائے۔ اگر اس پر ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو معاشرے میں جو خرابیاں اور تمام اس طریقے کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پر جلدی روک تھام ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔